الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ جنگی اقدامات اور ان کے نتائج۔ سید صاحب کا پہلا حملہ 20 جمادی الاولیٰ 1242 ہجری 21 دسمبر 1826 کو ہوا۔ اس میں 37 مہاجر شہید اور 35 زخمی ہوئے۔ نتیجے کے لحاظ سے یہ حملہ کامیاب رہا کیونکہ مخالف مجاہدین کی قوت اور ان کی بہادری اور چابک دستی سے مرعوب ہوا، اور قرب و جوار کے قوانین بھی متاثر ہوئے۔ چنانچہ قلعہ ہند کا رئیس خادی خان پوری عقیدت مندی سے حاضر ہوا، مجاہدین میں اپنا نام لکھوایا اور سید صاحب اور تمام رفقا کو اپنے قلعہ ہنڈ میں لے گیا۔ بہت کافی خاطر مدارات اور تعظیم و تکریم کی۔ خادی خان کا اصرار تھا کہ حضرت سید صاحب قلعہ ہنڈ کو ہی اپنا مرکز بنائیں، مگر سید صاحب نے معذرت کر دی اور چند روز بعد اپنے کیمپ میں تشریف لے آئے۔ اس کے بعد جھڑپیں ہوتی رہیں جن میں اکثر و بیشتر مہاجرین کو کامیابی ہوتی رہی۔ علاقے کے پٹھان بھی آپ کے حلقے میں شامل ہوتے رہے، یہاں تک کہ 12 جمادی الاخری 1242 10 جنوری 1827 کو جب آپ نے باضابطہ امارت و حکومت کا اعلان کیا تو سواد سما بنیر کے قوانین جو بقول حضرت مولانا شاہ اسماعیل صاحب فوج و لشکر اور توپ و شاہین کے مالک تھے، بیعت کرنے والوں میں شامل تھے۔ یار محمد خان جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی طرف سے پشاور کا گورنر تھا، اس کے بھائی سلطان محمد خان اور پیر محمد خان وغیرہ عمائدین پشاور نے بھی بذریعہ خط آپ کی عمارت تسلیم کر لی۔ سکھ حکومت کی طرف سے پیشکش کی گئی کہ دریائے اباسین سے اس پار کا علاقہ مہاراجہ کی طرف سے انعام تصور کریں اور آئندہ اقدام کا قصد نہ کریں، مگر سید صاحب نہ ملک کے خواہاں تھے نہ حکومت و امارت کے متمنی۔ جس بلند مقصد کے لیے آپ نے زندگی وقف کر رکھی تھی، ایسے انعامات اس کے لیے توہین تھے۔ آپ نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو مہاراجہ کی طرف سے باقاعدہ حملے کا انتظام کیا گیا۔ شیدو کا میدان رزمگاہ تھا۔ سکھوں کا لشکر جرار پورے ساز و سامان کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور سید صاحب کے لشکر بھی مقابلے میں خیمہ زن ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر سید صاحب کے زیر حکم تقریباً 1 لاکھ کا مجمع تھا، لیکن یہ بھاری جمعیت کھوکھلی تھی، کیونکہ اس مجمع میں وہ بھی تھے جن کے پندار و غرور کو محکمہ احتساب کی مساوات پسندی سے ٹھیس پہنچی تھی۔ محکمہ احتساب جو اعمال و اخلاق کا نگران تھا، چھوٹے بڑے امیر و غریب، خان اور غیر خان کی تمیز نہ اس کو کرنی چاہیے تھی نہ اس نے کی تھی۔ یہ یکسانیت ان کو ناگوار تھی جن کے دماغوں میں ذاتی برتری کا غرور بھرا ہوا تھا۔ نمبر 2، خادی خان جس نے بڑی عقیدت مندی کا اظہار کیا تھا، وہ بھی محکمہ عدلیہ کے شکنجے میں کسا جا چکا تھا، کیونکہ موضع مابری کے قضیے میں خادی خان کے تہوک کے خلاف دوسرے فریق کو ڈگری دی گئی تھی اور اس کا اجرا بھی کر دیا گیا تھا۔ نمبر 3، سرداران پشاور جو اس مجمع میں شامل تھے، اگرچہ سید صاحب کی عمارت تسلیم کر چکے تھے، مگر وہ رنجیت سنگھ کے زیر اثر تھے اور اپنے شاہ پرست مزاج کے باعث ان کے جذبات اور رجحانات رنجیت سنگھ کے ہی ہم نوا اور ہمدرد تھے۔ اس اندرونی کمزوری کا نتیجہ تھا کہ خاص اس شب میں جس کی صبح کو فیصلہ کن جنگ ہونے والی تھی، سید صاحب کو زہر دے دیا گیا۔ صبح کو مولانا محمد اسماعیل صاحب خیمے میں گئے تو سید صاحب کی حالت غیر تھی، بے ہوشی کا غلبہ تھا اور قے برابر جاری تھی۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا، اس خبر کو بالکل مخفی رکھا۔ خود سید صاحب نے بھی اپنے مرض کو چھپانے کی کوشش کی اور اسی حالت میں ہاتھی پر سوار ہو کر میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ میدان کارزار گرم تھا، مجاہدین کا پلہ بھاری تھا کہ سرداران پشاور اور خالصہ فوج کے کمانڈر میں کچھ نام و پیام ہوا اور فوراً ہی سرداران پشاور اپنی فوج اور سامان جنگ لے کر میدان سے علیحدہ ہو گئے۔ اب جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ سرداران سما اور ان کی فوج کے دل ٹوٹ گئے، پاؤں اکھڑ گئے۔
اب لڑائی کا سارا زور ہندوستانی مجاہدین پر آ پڑا۔ ہندوستانی مجاہدین دل توڑ کر لڑے، مگر وہ اس طرح گھر گئے تھے کہ فتح کا امکان ختم ہو گیا تھا۔ باقی ماندہ طاقت کو اس گھیرے سے نکال لینا ہی کامیابی تھا۔ چنانچہ حلقہ توڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کی گئی، لیکن اب دوسری سازش منکشف ہوئی کہ یار محمد خان کا پیش کردہ ہاتھی جس پر سید صاحب سوار ہے لنگڑا ہے۔ فوراً آپ کو گھوڑے پر سوار کیا گیا اور میدان سے نکال کر ایک گاؤں میں پہنچا دیا گیا، جہاں ایک ہفتے کے بعد سید صاحب کو صحت نصیب ہوئی۔ بہرحال اس جنگ کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ مجاہدین کو شکست اٹھانی پڑی، بلکہ یہ حقیقت بھی منکشف ہو گئی کہ شاہ پرستوں کا مذہب کچھ بھی ہو، ان کا محاذ ایک ہی ہے، اور یار محمد خان اور خادی خان بھی وہی کر سکتے ہیں جو شیر سنگھ ولی عہد اور بدھ سنگھ کمانڈر کے رجحانات اور جذبات ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس مرتبہ سرداران پشاور پیش تھے اور سکھ فوج اور اس کے سردار ان کی پشت پر، لیکن ان متحدہ طاقتوں کے مقابلے میں فتح اور کامیابی سید صاحب کے قدم چومتی رہی۔ انتہا یہ کہ 10 صفر 1245 ہجری 11 اگست 1829 عیسوی کو قلعہ ہند پر حملہ کیا گیا۔ خادی خان مقابلہ کرتا ہوا مارا گیا۔ قلعہ مجاہدین کے قبضے میں آ گیا۔ خادی خان کے بھائی امیر خان نے اپنے بھائی کے انتقام کے لیے یار محمد خان سے مدد چاہی۔ یار محمد خان نے مدد کے لیے ہنڈ کی طرف فوج کشی کی۔ 15 ربیع الاول 1245 ہجری 14 دسمبر 1829 عیسوی کو مقام زیدہ میں لشکر مجاہدین سے مقابلہ ہوا۔ یار محمد خان مقتول ہوا، اس کی فوج فرار ہو گئی۔ پھر امیر خان برادر خادی خان کا بھی انتقال ہو گیا۔ لشکر مجاہدین آگے بڑھا اور اواخر ستمبر 1829 میں بلا کسی مزاحمت کے پشاور میں داخل ہو گیا۔ اہل شہر نے پرجوش خیر مقدم کیا۔ سید نواب نے شہر میں داخل ہوتے ہی امن کا اعلان کر دیا۔ دکانیں کھل گئی، باشندگان شہر پوری طرح مطمئن ہو گئے، البتہ بازاری عورتیں روپوش ہو گئی، قحبہ خانے بند اور شراب کی بھٹیاں سرد پڑ گئیں۔ اعمال و اخلاق پر احتساب جاری کیا گیا اور مقدمات کے فیصلے کے لیے عدالت قائم کر دی گئی۔ یار محمد خان کے بھائی سلطان محمد خان نے جب دیکھا کہ پاسا پلٹ چکا ہے تو ارباب فیض اللہ خان اور دوسرے بااثر خوانین کو بیچ میں ڈال کر سید صاحب سے عفو تقصیر اور حکومت پشاور کی درخواست۔ سید صاحب کے چند زیرک ساتھیوں نے درخواست کی مخالفت کی، مگر سید صاحب اور آپ کے رفقا پر ایشیائی فطرت کا غلبہ تھا۔ در عفو لذت است کہ در انتقام نیست۔ علاوہ ازیں ارشاد خداوندی ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جب غیر مسلموں کے لیے یہ حکم ہے تو مسلمان تو اس سیر کشمی کا بہت زیادہ مستحق ہے۔ چنانچہ سلطان محمد خان کو حاکم نائب مقرر کیا گیا۔ مولانا سید مظہر علی صاحب عظیم آباد کو محکمہ انصاف کا جج بنا دیا گیا۔ ان انتظامات کے بعد سید صاحب اور آپ کا لشکر پشاور سے واپس ہو کر پنچتار کیمپ میں اقامت گزین ہوا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔